ایردوغان جو ہے وہ خلیفہ بننے کے طرف جا رہے ہیں. Absolutely, he won't call himself خلیفہ کیونکہ ذرا فیشنیبل نہیں لگتا. یہ سوٹ ووٹ والے سوٹ پہننے والے وہ ہیں جہادی. یہ آپ کو ملیں گے امریکہ میں, یہیں پیدا ہوئے ہوئے بہت سارے. ان کی انگلش فلوئنٹ ہوتی ہے, ان کے سٹائل, ان کے آئی لائنرز, ان کے جینز, ان کے ایوری تھنگ. آپ دیکھیے کیسے خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے سب میں کہ حاجیہ صوفہ پہ قبضہ ہو گیا. ادھر مندر نہیں بننے دیں گے, وہ ادھر ایک کرسچن چرچ کو مسجد بنانے پہ ایک ٹانگ پہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں پاکستانی. او بلے 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 بلے, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. استنبول میں حاجیہ صوفیہ کے ساتھ, یا آپ ڈمیسکس میں جو جس کو ہم کہتے ہیں گریٹ امیید ماسک, یہ تو سینٹ جانز کیتھیڈرل تھا, اس پہ بھی قبضہ ہوا ہوا ہے. ٹرکی جو ہے ایک ریسسٹ سٹیٹ ہے, یہ سمجھیے. انہوں نے 600 سال تو عربوں پہ حکومت کی ہے اور انتہائی ظلم کے ساتھ. یہ اس وقت تک ٹرکی کرتا رہے گا جب تک دنیا کردوں کی جدوجہد آزادی کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس میں انڈیا کا بہت بڑا کی ذمہ داری, اور انڈیا وہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرتا. ٹرکی کی دشمنی ہندوستان سے اتنی زیادہ ہے کہ سب سے زیادہ لوٹنے والے جو ہندوستان میں آئے وہ سارے ترک تھے. صحیح ہے. دلی کی سڑک میں جو غلط ہندی بولنے والے لوگوں نے جو گفتگو کی, وہ اس کا نام اردو پڑا. اردو ورڈ ہے ترکی کا, یعنی لشکر. یعنی وہ لوگ جن کو نہ ہندی آتی تھی نہ ترکی آتی تھی, انہوں نے جو دلی کی سڑکوں پہ راج کیا ہے, لوٹا پیٹا ہے, اس میں یہ بنی ہے سڑک کی زبان. آج کل اس میں واہ 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 کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے کریں, ہم بھی بول رہے ہیں, آپ بھی بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. But we need to know that. We need to know what the Turks have done in India. اس وقت ہماری نریندر صاحب, مودی صاحب کی گورنمنٹ, اس کو چاہیے کہ کردستان کا ایک ہیومن رائٹس آفس کھول لے دلی میں, ایک بلوچستان بلوچ ہیومن رائٹس آفس کھول دے. They have this feeling for ever since the prophet died. کیونکہ وہ تو پروفٹ محمد کے مرنے کے بعد ہی چاقو واقو چل گئے تھے نا. پہلی وار آف اپوسٹسی جو ہے, یعنی مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کرنا, وہ that happened I think within 6 months of the prophet's death. Yes, the Ridda War. ہاں ردہ وار, بتائیے. تو وہ اسی وقت طے ہو گیا کہ قریش جو ہیں وہ رولر ہیں, اور انصار جو ہیں وہ بیچارے. It was determined that the Ansar are the servers of the Quraysh, and this was in complete contradiction to the last sermon by the Prophet, which said black and white ka ke, or Ajam or Arab ka ke, you're going to be judged by your actions, not by what race you belong to. لیکن آپ سوچئے کہ within hours of his death the knives were out and the Arabs reverted to who they were, which was they had never seen a nation state. اب دیکھیں دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں نہ کوئی رولر تھا. پورا آپ کو پتہ چلے گا کہ گپتا ڈائنسٹی ختم ہو چکی تھی اس وقت. ایران میں there was the Zoroastrian empire, ایجپٹ میں تھا, بیزنٹینین میں تھا. یہ جو حجاز کا ایریا تھا, یہاں نہ کوئی رولر تھا, نہ کوئی رول کرنا چاہتا تھا, اور نہ ہی اس کا اور یمن کا جو دوسری بڑی سیولائزیشن کو تعلق تھا. ان سب جاہلوں کو لا کے جب ایک نیشن سٹیٹ بنا بھی دیا, انہوں نے کہا چھوٹتا ہی مار پیٹ شروع کر دی ایک دوسرے کی. There were no non-Arabs and there were no non-Muslims. So the Ridda Wars was the supremacist ideas put into practice. اور پھر 4 خلیفوں میں سے 3 کو تو مسلمانوں نے مار دیا. You know, and Ali was murdered while he was praying. Correct. Usman was murdered while he was in his house. And کسی اور وہ تو آپ کے پہلے خلیفہ ابو بکر صاحب تو 2 سال کے اندر ہی فوت ہو گئے, ورنہ ہو سکتا ہے ان کا بھی یہ یش ہوتا.
well, he was an older person, and he could, اب کیا میں کہوں, betrayal of principles کی بات ہے بیسکلی, کہ اب یہی دیکھیے نا, جو مسجدوں پہ بھاگ دوڑ قبضہ ابضہ کرنے کا, اٹ از, میں بالکل نیوٹرل ہو کے کہہ رہا ہوں کہ there is a prohibition on destruction of non-Muslim places of worship. Certain references are made in the Quran, but in the Hadith it is quite emphatic that جو دمی ہیں اس کی پلیس آف ورشپ پہ آپ نہیں, وہ دوسری بات ہے کہ اس کے علاقے پہ قبضہ کریں یا نہ کریں, لیکن یہ جو بابری کے ساتھ ہوا تھا یا اب ہوا آپ کے استنبول میں حاجیہ صوفیہ کے ساتھ, یا آپ ڈمیسکس میں جو جس کو ہم کہتے ہیں گریٹ امیید ماسک, یہ تو سینٹ جانس کیتھیڈرل تھا, اس پہ بھی قبضہ ہوا ہوا ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے سر کہ کہیں جانا تو نہیں مسلمانوں نے, لیکن چوائس ان کے پاس ہے کہ ملا کا اسلام یا اللہ کا اسلام. we are here with you for until time immemorial, بٹ آپ دیکھیے کیسے خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے سب میں کہ حاجیہ صوفہ پہ قبضہ ہو گیا. یعنی رونے کا جو مقام ہے وہ ہم خوشی کا مقام سمجھ رہے ہیں. It's beyond, and it is happening at a time جب اسلام آباد میں نے کہا مندر نہیں بننے دیں گے. یہ تو اوپر والا اگر کوئی ڈرامہ اسٹیج کر رہا ہے, if God had a Shakespearean streak to him, this is like an unbelievable play going on. The same time that they are saying کہ ادھر مندر نہیں بننے دیں گے, وہ ادھر ایک کرسچن چرچ کو مسجد بنانے پہ ایک ٹانگ پہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں پاکستانی. او بلے 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 بلے, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. یہ بھی دکھاتا ہے صاحب کہ یہ ترکی جو تھا یہ شاید اکیلا ایسا ملک تھا جو اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ایک انڈائریکٹ طریقے سے یہ لکھ رکھا تھا کہ صاحب ہم سیکولر رہیں گے, اور تختہ تو الٹ دیا نا ان کا. ہاں, لیکن وہ اب ایردوغان جو ہے وہ خلیفہ بننے کے طرف جا رہے ہیں. Absolutely, he won't call himself خلیفہ, کیونکہ ذرا فیشنیبل نہیں لگتا. یہ سوٹ ووٹ والے, سوٹ پہننے والے وہ ہیں جہادی, یہ آپ کو ملیں گے امریکہ میں, یہیں پیدا ہوئے ہوئے بہت سارے. ان کی انگلش فلوئنٹ ہوتی ہے, ان کے سٹائل, ان کے آئی لائنرز, ان کے جینز, ان کے ایوری تھنگ از ٹو گیو دی وائٹ مین اے سینس آف گلٹ کہ ان کو آپ کے, ہم تو آپ میں سے ہیں بھائی, but they will appropriate every tragedy and make it their own. And this is جو لوگ کہتے ہیں آپ اسلامسٹ کیوں کہتے ہیں, یہ تو مسلم برادرہڈ کا کریٹڈ ٹرم ہے الاسلامیہ, ورنہ وہ خود کہتے کہ بھائی ہم نے اسلام نافذ کرنا. انہوں نے کہا نو, اسلام نہیں چاہیے بھائی, اسلامزم چاہیے. اس پہ اقبال نے بھی اسلامزم کی بات کی ہے. یہ کوئی دشمنوں نے تھوڑی ورڈ ایجاد کیا کہ آپ کہہ رہے نہیں. آپ اسلامزم کا مارکس کا, ایک آدمی کا نام ہے مارکسزم, اس کی سوچ کو امپلیمنٹ کرنا ان اے پولیٹیکل سینس. یہی اسلامزم کا ہے کہ آپ کا دین جو ہے اس کو آپ پولیٹیسائز کر کے یو یوز اٹ ان دا نیشن اسٹیٹ ٹو سبڈیو ادرس اینڈ اسٹیبلش یور اتھارٹی ان ماڈرنٹی, جس میں ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم تو پاکستان بنا رہے ہیں, آپ کا بازو کٹ گیا بائی مسٹیک, اٹس ناٹ اے پرابلم. یہ کب سے چل رہا بدماشی, دیکھیے نا کہ کاٹ کے پاکستان بنا دیا. پاکستان تو بنانے کا تو جو پورا قصہ ہے وہ بہت ہی ایک ڈیپ ریسرچ کی بات ہے. اور نہیں کوئی ریسرچ کیا ہے اس میں, نہیں ایکچولی کوئی ریسرچ کی بات نہیں سر, ریسرچ جو ہونی تھی ہو گئی. میں یہ نویدن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو اصلیت ہے وہ کم سے کم ہندوستان میں, پاکستان کا آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن کم سے کم ہندوستان میں وہ جو سارے فیکٹس تھے ان کو سب کو ایک سسٹمیٹکلی وائٹ واش کیا گیا پچھلے 70 سال تک. اور ہم لوگوں کو خاص طور سے جو پریزنٹ جنریشنز ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہے. یہ تو آپ مولانا آزاد کو دعائیں دیں نا,
ان کے پاس ویٹو پاور تھا نا ان کے پاس پورے ہندوستان پہ. مولانا آزاد کا ویٹو پاور اور ان کا رول اتنا گھٹیا ہے کہ جب بلوچ گئے ان کے پاس, کرشنا مینن, نہرو صاحب اور مولانا آزاد کے پاس, انہوں نے وہ لیک خبر کر دی پاکستان کو کہ آپ کیسے آئے تھے یہاں پہ ہم پہ کرنے, عجیب قسم کے مسلمان ہیں, ان کو اردو نہیں آتی. اور اس کے سیکنڈ پی ٹی آئی سے خبر لیک کروائی, پھر ڈینائی کروایا, اور اس کے بعد دوسرے دن فوج پہنچی بلوچستان میں. خیر وہ تو جانے دے, مولانا آزاد سعودی عربیہ کے تھے, ان کو وہیں رہنا چاہیے تھا, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اب ہندوستانی بڑے ناراض. ان کا تو نام ہی فیروز بخت تھا, وہ تو بعد میں بدلا ہے. بخت تھا تو آپ سمجھیں بختیار کہاں سے آتے ہیں. تو the point is کہ آپ ہمارے یہاں تو فوج نے ڈائریکٹ کام کیا, تو ہم کو پتا تھا کہ جس سے لڑنا ہے وہ سامنے کھڑا, ہم لڑیں گے. کتنے کو ہوئے, کتنے لوگ ہمارے دوست یار جیل میں گئے, کئی مر بھی گئے. آپ کے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں, آپ کے یہاں پہلے ہی قبضہ ہو گیا سب, اور آپ کی ٹیکسٹ بکس کے اندر غائب کر دیا. میں پرسنل میں بتا رہا ہوں, میں 10-12 دفعہ انڈیا آ چکا ہوں, میں نے کبھی کسی سے پوچھا راجہ داہر جانتے ہو, کہتے کچھ کون ہے یہ, نو. جس انڈیا کو یہ نہ پتا ہو راجہ داہر کون ہے, تو آپ پہ تو ٹھیک ٹھاک کیس کیا ہے.